جس الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید ثقلین وسیل فی الدارین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صلوات پڑھیے اللهم صل على محمد وعلى محمد رب کائنات سے دعا گو ہوں کہ میرا خالق و مالک یہ فرش قضا بچھائی اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اب مومنین کا چلتے آنا قدم قدم پہ رحمتوں کا نزول فرمائے میرے محترم سامعین بہت بڑی سعادت ہے مجلس حسین میں آ جانا تھوڑا سے میرے ساتھ انشاءاللہ تعاون کریں گے میں جلدی آگے بڑھوں گا بہت بڑی سعادت ہے حسین کے ذکر میں آنا حسین کی مجلس میں آنا اس لیے کہ یہ وہ ذکر ہے جہاں عرش نشی آتے ہیں عام تذکرہ تھوڑا ہی ہے یہ وہ ذکر ہے یہاں ہر کوئی آ نہیں سکتا جس کے شکل میں حرام ہوگا وہ حسین پہ کبھی نہیں رو سکتا یا سیدہ کرم نوازی فرما میں نے عظیم فکرہ آپ کے حوالے دیا ہے میں یہاں پہ زیادہ رکوں گا نہیں تمہیدی گفتگو ہے میں جلدی سے آگے بڑھ جاؤں گا جو مجھے کہا گیا انشاءاللہ اسی پہ دو چار فکرے کہہ کے آگے بڑھوں گا یاد رکھیے گا جس کے شکل میں حرام ہوگا وہ حسین پہ کبھی رو نہیں سکے گا پھر میں یہاں رک ایک فکرہ کہتا ہوں جس کے شکم میں حرام ہوگا وہ کبھی حسین پہ رو نہیں سکے گا بس یہی تو فضیلت ہے باپ کی اور بیٹے کی کہ جس کے شکم میں حرام ہوگا وہ حسین پہ نہیں روئے گا اور جس کا خون حرام کا ہوگا وہ علی کو نہیں مانے گا ایسے نہیں میرے بھائیوں سرکار کی مجلس شروع ہو گئی ہے نا آپ کو تو ایسے بتانا چاہیے سارے علاقے کو ذکر سرکار مولا مظلوم کربلا شروع ہو گیا ہے میرے بھائی نے بڑا نعرہ لگوایا جوش سے اور ایسی آواز نہیں آئی یاد رکھنا دل کمزور ہو تو نمک ہضم نہیں ہوتا گردے کمزور ہو تو پانی ہضم نہیں ہوتا معدہ کمزور ہو تو خوراک ہضم نہیں ہوتی نسل کمزور ہو تو علی ہضم نہیں ہوتا کیا بات ہے سرکار کیا بات ہے ہمارے اب سلامت رہے یاد رکھیے گا جس کے پاس نجس خون ہوگا بسم اللہ کیوں یہ ان کا ذکر ہے جو طہارتوں کا مرکز ہے بسم اللہ یا سیدہ کرم نوازی فرما میں ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں مجالس کا کچھ مقصد تو ہوتا ہے نا اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہاں سے اگر کوئی اٹھ کے جائے تو کچھ لے کے جائے اگر حسین کے دروازے پہ آ کے نہ بدلے تو پھر کس طرح پہ جا کے بدلے گا یا سیدہ اس دروازے پہ نہ آ کے کوئی بدلے تو پھر کس دروازے پہ بدلے گا یہیں آ کے حر بنا جاتا ہے اس در کے علاوہ کوئی اور دروازہ نہیں ہے ساری زندگی سپاہ یزیدیت میں گزار دی ایک دن معرفت کے ساتھ حسین کے دروازے پہ آ گیا حسین نے کہہ دیا انت حر فی الدنیا والآخرہ جا تو اس دنیا سے بھی آزاد ہے تو آخرت سے بھی آزاد ہے کیا بات دیکھیے نجس خون اگر بدن میں ہو دیکھو پھر میں یہاں پر رکھتا ہوں قرآن میں ہر موضوع پہ گفتگو تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے
قرآن میں خون کا ذکر نہ ہو؟ واہ جی واہ، واہ جی واہ، کیا بات ہے. دیکھیے سرکار یوسف کا کوئی قصہ نیا قصہ نہیں ہے. ہماری قوم کے بچے کو یاد ہے. قرآن کہتا ہے جاؤ علی قمیصہ بدم کذب. جب یوسف کے بھائی جھوٹا خون لگا کے کرتے پہ واہ جی واہ. یا سیدہ کرم نوازی فرما. میں نے پیغام پہنچانا ہے انشاءاللہ اور آپ کے دلوں پہ ذہنوں پہ کچھ نقش کر کے ڈالا ہے. جب یوسف کے بھائی جھوٹا خون لگا اپنے بابا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ یوسف کے بھائی، نبی کے بیٹے. واہ واہ جی واہ، واہ جی واہ. نبی کے بیٹے. کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کے بیٹے. امتی نہیں. امتی تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن رشتہ کیا ہے؟ نبی کے بیٹے. آگے کیا کہتی ہیں کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. اب اس کا دلال نبوت دیکھیے گا. سبحان اللہ. سرکار یوسف نے قمیض اٹھا کے دیکھی. دیکھ کے کہا کیسا بھیڑیا تھا، یوسف کو کھا گیا، تمیز تک نہیں پھٹی. یہ ہے نبوت، یہ ہے نبوت. کیسا بھیڑیا تھا. تاریخ کے علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ سرکار یعقوب نے کہا چلو میرے ساتھ. چلے جنگل میں بھیڑیے سے پوچھتے ہیں. میری آواز آ رہی ہے؟ سب تک بات پہنچ رہی ہے میری؟ چلو بھیڑیوں سے پوچھتے ہیں. محسرین کہتے ہیں سب کو لے کے سرکار یعقوب صحرا میں اور ایک مرتبہ کہا اے صحرا میں رہنے والے بھیڑیوں، تمہیں اللہ کا نبی بلاتا ہے. یا سیدہ کرم نوازی فرما. جو میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں وہ پیغام پہنچ جائے اور بی بی کے کرم سے پہنچے گا. اے صحرا میں رہنے والے بھیڑیوں، تمہیں اللہ کا نبی یعقوب بلاتا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ جتنے بھی بھیڑیے تھے جلدی سے دوڑتے ہوئے آئے. بھیڑیے تھے مگر نبی کے بلانے پہ دوڑتے ہوئے آئے. یا سیدہ کرم نوازی فرما. بھیڑیے تھے نبی کے بلانے پہ دوڑتے ہوئے آئے. سرکار نے کہا تم سے اللہ کا نبی پوچھتا ہے تم میں سے کس نے میرے یوسف کو کھایا ہے؟ بھیڑیوں کا سردار آگے بڑھا کہنے لگا اے نبی اللہ، اللہ نے ہم پہ معصوم کا خون اور گوشت حرام کیا ہے. یا سیدہ کرم نوازی فرما. میرے محترم سمجھ مجھے حکم ملا ہے کچھ اس طرح کی گفتگو کرو کہ جلدی سے. اب مجھے موضوع ایسا ملا ہے کہ میں سمیٹنا بھی چاہوں تو جلدی سے نہیں سمیٹ سکتا، لیکن جتنی جلدی جتنا مختصر ہو سکتا ہے اتنا پڑھتا ہوں. میرے محترم سمجھ بھیڑیوں نے کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول، اللہ نے ہم بھیڑیوں پہ، ہم درندوں پہ معصوم کا گوشت اور خون حرام کیا. بھیڑیے جانتے ہیں یہ واقعہ کربلا کیا ہے یار، نبی کے بیٹے کا واقعہ ہے نا. بھیڑیے جانتے ہیں کہ ہم درندوں پہ معصوم کا خون اور گوشت حرام ہے. اب پھر میں یہاں پہ رک کے ایک عظیم فکر آپ احباب تک پہنچانا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنے دلوں میں جگہ کی. انشاءاللہ اس فکر سے ان کی زندگی بدل جائے گی. جب کہا نا بھیڑیوں نے تو میں یہاں پہ رک کے اس سے میں نے نتیجہ نکالا. 1400 سال بعد کے مسلمان پر سے وہ بھیڑیے بہتر ہے. 1400 سال گزر جانے کے بعد والے مسلمان سے وہ بھیڑیے بہتر ہے کہ جنہیں پتا ہے کہ جو ہم کھا رہے ہیں حرام ہے یا حلال ہے. شاید میں نے غلطی میں یہ فکر بھیڑیوں کو پتا ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے. ہمیں نہیں پتا. ہم جو غذا کھا رہے ہیں، میرا امیر المومنین نے پکار کے کہا یاد رکھو جس لقمے پہ حرام کا شائبہ ہو اس کو ہاتھ تک نہیں لگانا. یہی تو پیغام ہے نا.
بھیڑیوں کو پتا ہے حرام کے قریب نہیں جانا. اچھا کہتے ہیں جس لقمے پہ شک ہو اور جس پہ یقین ہو. اچھا مجھے پتا ہے آپ خاموش رہیں گے. جس پہ یقین ہو کہتے ہیں کہ دنیا داری ہے, توبہ کر لیں گے, گناہ معاف کرنے والا ہے, گناہ معاف کر دے گا. میرے محترم سامعین, غذا کا تعلق خون سے ہے. میں اپنے موضوع کے اندر کر رہا ہوں. غذا کا تعلق لہو سے ہے. تمہارے اعضاء و ارواح کا گناہ معاف ہو سکتا ہے, لیکن جو غذا کا تعلق ہے یہ نسلوں تک اثر کرتا ہے. نسلوں تک اثر کرتا ہے. پھر یہاں پہ رکتا ہوں, کچھ احباب خاموش ہیں اور بڑی حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں. میں یہاں پہ رک کے تاریخ اسلام کا ایک عظیم واقعہ پیش کرتا ہوں. ایک شخص آیا حضور سرور کائنات کے پاس, آ کے کہنے لگا سرکار میرا بیٹا مجھ پہ جرت کرتا ہے. اب میں جرت کے معنی آپ کو سمجھاؤں, سمجھ گئے ہیں نا؟ ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے احباب تشریف فرما ہے. میرا بیٹا مجھ پہ جرت کرتا ہے. سرکار نے کہا حرام کا ہے. آپ خاموش رہ گئے. سرکار نے کہا حرام کا ہے. جلدی سے آ گیا, اربوں والی حیرت تھی نا, اپنی زوجہ کے سر پہ تلوار نکال, کہا تو نے میرے امر میں خیانت کی ہے. پھر چپ کر گئے آپ. پھر میں یہاں پر رکتا ہوں. خیانت کا معاملہ بڑا عجیب ہے, بڑا عجیب ہے خیانت کا معاملہ. میرے محترم سامعین, منصور دوانکی کا دور ہے, اس نے پابندی لگا دی تھی کہ کوئی امام جعفر صادق کے پاس جا کے سوال نہ پوچھے, اور ہمارے منتخب کردہ کے پاس جو بھی جائے گا اس کو انعام دیا جائے گا, جو ان کے پاس جائے گا اس کو جرمانہ دیا جائے گا. ایک شخص ہے جس کے پاس استطاعت نہیں ہے, وہ استطاعت نہیں رکھتا, وہ غریب ہے, اس کو مسئلہ درپیش آیا, اس نے کہا وہاں جانے سے بہتر ہے نہ جاؤں, مسئلہ تو حل نہیں ہوگا, یہاں جاتا ہوں تو جرمانہ کون دے گا. کیا بات ہے. یہاں جاتا ہوں, اب میں خیانت پہ ایک فکر آگے بڑھ رہا ہوں, یہاں جاتا ہوں تو جرمانہ کون دے گا. پھر ایسا کرتے ہیں, وہاں جاتے ہیں, مسئلہ تو حل نہیں ہوگا لیکن انعام مل جائے گا. پھر یہاں جائیں گے, وہی انعام جرمانے میں دے دیں گے, انہیں کو واپس دے دیں گے. 4 قدم چلا. اب میں بڑا لطیف, خصوصاً جو بزرگ احباب تشریف فرما ہے اور جن کا تاریخ سے تعلق ہے, ان کے لیے لطیف سا فکرہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں 4 قدم آگے چلا, آگے بڑھا, ذہن میں کوئی خیال آیا, واپس پلٹ آیا, آگے گھر میں بیٹھ گیا, سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی, دروازہ کھلا, ہمارے چھٹے امام جعفر صادق تشریف فرما ہے. سرکار کو دیکھا, تب خود ہو گیا, قدموں میں گر گیا, بولا پابندی تھی, آواز آئی تجھ پہ ہے. آپ خاموش رہ گئے یار. پابندی تھی مولا, کہا تجھ پہ ہے, ہم پہ کوئی پابندی نہیں. کہا مولا آنا چاہ رہا تھا لیکن پابندی تھی. کہا پابندی تم پہ ہے, میرا مولا درس دے رہا ہے قیامت تک کے لیے, کوئی بھی دور ہو, کوئی بھی وقت ہو, جب بھی کوئی مشکل بنے ہم سے پوچھنا, امام تمہاری مدد کریں گے. سلامت رہیں, آپ آباد رہیں. ماشاءاللہ سے بہت ایسے پرانے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جو میرے دوست اور رفیق رہے ہیں کافی عرصہ, مولا آپ کا حفاظت و شاد رکھے. کہا تو کہیں جا رہا تھا, واپس پلٹ آیا. کہاں سرکار, مسئلہ تھا جرمانے کا, سوچا وہاں سے انعام ملے گا, وہ جرمانے میں ادا کروں گا. سرکار نے کہا تو پھر پلٹ کیوں آیا, تیرے ذہن میں کیا خیال آیا. جو اتنا جانتا ہے وہ یہ نہیں جانتا خیال کیا تھا, لیکن آپ کو اور ہمیں کیسے سمجھ آتی ہے. سرکار نے کہا تیرے ذہن میں کیا خیال آیا. کہ سرکار میں چلا, 4 قدم چلا, جب 4 قدم چل چکا تو پھر ذہن
ذہن میں خیال آیا کہ وہ میرے جانے سے پہلے وہاں تعداد 99 ہو اور میں چلا جاؤں تو 100 ہو جائے، تو میں نے باطل کی جماعت میں اضافہ کیا۔ یا سیدہ کرم نوازی فرما، میں نے تو پیغام دینا ہے نا یار، میں نے باطل کی جماعت میں اضافہ کیا۔ سرکار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو آپ کے ماننے والا اور کرے باطل کی جماعت میں اضافہ۔ کیا بات؟ سرکار نے کہا تو جانتا ہے تو کیوں پلٹ آیا؟ 4 قدم جو چلا تو جانتا ہے تو کیوں پلٹ آیا؟ کہا سرکار میں نہیں جانتا۔ کہا تیری ماں تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیرے امر کی خیانت کے سلسلے میں 4 قدم چلی تھی، میرے دادا کی ولایت نے اسے روک دیا۔ اب سمجھ میں آئی تمہیں یہ کیا ہے ولایت کی طاقت؟ اب سمجھ میں آئی تمہیں ولایت کی طاقت کیا ہے؟ صرف گناہ نہیں بخشواتی، گناہوں سے روکتی بھی ہے۔ تو میں نے کیا فکر کہے؟ سرکار میرا بیٹا مجھ پہ بات بولے تو نہیں ہے نا یار، جرأت کرتا ہے۔ سرکار نے کہا حرام کا ہے۔ چلا گیا جو جا کے ساتھ تلوار نکالی، کہا تو نے میرے امر میں خیانت کی ہے، تو نے میرے امر میں خیانت کی ہے۔ کہ تجھے کس نے کہا ہے؟ کہ من مجھے اس نے کہا ہے جو یاسین ہے، جو طہا ہے، جو مزمل ہے، جو مدثر ہے، جو علم اول ہے، جو عقل اول ہے، جو شکل اول ہے، جو جسم اول ہے، جو اسم اول ہے، جو تصویر اول ہے، جو تنویر اول ہے، جو نور اول ہے، جو اولوں کا اول ہے۔ سلامت رہا۔ مجھے اس نے کہا ہے جس کی زندگی کے ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں بھی جھوٹ کا شائبہ نہیں ہے۔ مجھے اس نے کہا ہے کہ اچھا اس نے تجھے کہا ہے تو پھر میں بھی اسی کی قسمیں اٹھا رہی ہوں، میں نے تیری امر میں خیانت نہیں کی۔ متوجہ رہیے گا، بہت بڑا پیغام دینے جا رہا ہوں۔ میں بھی اسی کی قسمیں اٹھا کے کہتی ہوں میں نے تیرے امر میں خیانت نہیں کی۔ بازو سے پکڑا، دربار نبی میں لے آیا۔ سرکار میں نے پوچھا تھا جرأت کرتا ہے میرے بیٹا، آپ نے کہا تھا حرام کا ہے، یہ آپ کی قسمیں اٹھا رہی ہے۔ سوچتے رہو تم سوچتے رہو میں نے کیا کہا ہے، یہ آپ کی قسمیں اٹھا رہی ہے۔ تو سرکار نے دیکھ کے کہا، سرکار نے کہا تو کیا سمجھا ہے یہ اس کا قصور ہے؟ اس کا قصور نہیں، تیرا قصور ہے۔ میں ابھی منسلک ہونے جاؤں اپنے موضوع سے، میں واپس پلٹ رہا ہوں۔ کہ سرکار کیا مطلب کیسے؟ کہ یاد کر ایک وقت ایسا تھا کہ تو بازار سے گزر رہا تھا، ایک خرمہ فروش خرمے بیچ رہا تھا۔ آپ سوچتے رہنا، آپ سوچتے رہنا، ایک خرمہ فروش خرمہ بیچ رہا تھا، کھجور بیچنے والا کھجور بیچ رہا تھا۔ تو نے کھجور کا ایک دانہ اٹھایا اور وہ کھا لیا۔ اب 2 وجہ تھی، یا اجازت لیتا یا اجرت دیتا، تو نے نہ اجرت دی، تو نے نہ اجازت دی۔ وہ دانہ تیرے دہن میں گیا، دہن سے اس کے لہو بنا، اس لہو سے تیری اولاد ہوئی، اس لہو سے تیری اولاد ہوئی، اس لہو سے تیری اولاد ہوئی۔ جہاں تک آواز جا رہی ہے کہ فقیر سید زادہ پورے کلیجے کی طاقت سب کرتے ہوئے تمام احباب تک اس واقعے کے پیش نظر تم سے پوچھتا ہے، مجھے بتاؤ جو ایک کھجور کا دانہ کھائے اس کی نسل حرام کی ہے، جو سارے کا سارا پان کھا جائے۔ جو نہ جانے کیا کیا کھا جائے۔ دیکھیے ان جملوں کو محفوظ کرنا اپنے دلوں میں، خبردار حرام کے قریب نہ جانا۔ اچھا پھر میں رکتا ہوں، کچھ ہے بات سمجھ، پھر میں رکتا ہوں یہاں پہ۔ تاریخ اسلام میں ایک اور واقعہ ہے، آباد رہے آپ سلامت رہیں۔ 2 ہستیاں گئی تجارت کے لیے، ایک یہودی نے دعوت کی، اب جس پہ حکم تھا جو فکرہ وہ کہہ رہا ہوں، یہودی نے دعوت کی چچا بھی اور بھتیجے کی۔ جب پہنچے دسترخوان لگا،
سامنے کھانا آیا, کہا بسم اللہ کرو کھاؤ. سرکار نے کہا میں تو نہیں کھاؤں گا. یہ تاریخ میں واقعہ درج ہے. میں نہیں کھاؤں گا. بیٹا کیوں نہیں کھاؤ گے؟ یہودی کی دعوت سب کے سامنے. سرکار کو تو معلوم تھا کیسی غذا ہے, آتے ہی نہ. جب نہ آتے تو ہمیں کیسے پتا چلتا؟ سرکار کہتے ہیں کہ یہ جو ذبیحہ ہے, جس کا گوشت ہے, اس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا. ہائے ہائے ہائے, آپ پھر خاموش ہو گئے. میں نے کیا فکرہ کہا ہے؟ یہ جو ذبیحہ ہے اسے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا, اس لیے میں نہیں کھاؤں گا. چچا کون ہے؟ بھتیجا کون ہے؟ بھتیجا ہے اسلام لانے والا, چچا ہے اسلام بچانے والا. ہائے 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 ہائے. میں محترم صاحب نے کہا اس گوشت کو میں نہیں کھاؤں گا کیونکہ اس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا. اب سمجھ میں آئی ابو طالب کے لقموں کی طہارت. اب سمجھ میں آئی ابو طالب کے لقموں کی طہارت. اگر نعوذ باللہ نقل کفر باشد حضرت ابو طالب کافر ہوتے تو 17 سال رسول ان کے دسترخوان میں جو کھانا کھاتے ہیں. آوازیں آپ سے پڑھ رہے ہیں, مل کر درود پڑھیں آل محمد. محترم صاحب میں پھر یہاں پر رکتا ہوں, ایک فکرہ کہتا ہوں. دیکھیے سرکار ابو طالب کے دسترخوان رسول نے 17 سال کھانا کھایا. کس نے کھایا؟ ابو طالب نے. پھر میں یہاں پر رکتا ہوں اور ایک عظیم عالم دین کا فکرہ کہتے آگے بڑھتا ہوں. درود پڑھیں ملک محمد و آل محمد. اب مجھے سگنل مل گیا ہے کہ آپ کلوز کر دیں, ٹھیک ہے؟ بخاری شریف میں یہ حدیث درج ہے. مولانا صاحب تشریف فرما ہے, یہ میری باتوں کی تصدیق کریں گے. بخاری شریف میں یہ حدیث درج ہے. وہ کہتے ہیں رسول کی حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام. ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, لیکن تربیت کرنے والا اسے اپنے جیسا بنا دیتا ہے. دیکھیے میں کیسے کروں, اس سے میں زیادہ مختصر کر نہیں سکتا. بس یہ آخری فکرہ فضائل کا کہہ کے آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں, اس سے زیادہ مختصر مجھ سے نہیں ہو رہا. میں محترم صاحب آئی, سرکار فرماتے ہیں ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, مگر تربیت کرنے والا اسے اپنے جیسا بنا دیتا ہے. ہندو کے گھر بچہ پیدا ہوا اسلام کی فطرت پہ, سکھ کے گھر پیدا ہوا اسلام کی فطرت پہ, جس کے گھر بھی پیدا ہوا اسلام کی فطرت پہ. پھر آپ نے غور نہیں کیا, جس کے گھر بھی پیدا ہوا اسلام کی فطرت پہ. کوئی جوان کھڑا ہو جائے کہ ہمیں دلیل دیں, دلیل ہے میرے پاس. ہر بچہ آنے کے بعد روتا ہے, رونا اسلام کی فطرت ہے. ہر بچہ آ کے روتا ہے, ہر بچہ آ کے روتا ہے. جب بچہ روتا ہے نا تو ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں, اس لیے رونا زندگی کی دلیل ہے. اس لیے رونا زندگی کی دلیل ہے. آپ چاہے بولو چاہے خاموش رہو, میں تھوڑی دیر میں یہ پیغام پہنچا کے چلا جاؤں گا. میں نے کہا رونا زندگی کی دلیل ہے. آج اگر کوئی کہتا ہے یہ کیا نحوست پھیلائی ہوئی ہے, کیوں روتے ہو, کیوں روتے ہو, کیوں روتے ہو, اور بدبخت تو نے تو دنیا میں آتے وقت ہی رونا شروع کر دیا تھا. یعنی تیری زندگی کے پہلے لمحے میں ہی نحوست شامل ہو گئی. ہر بچہ اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے, مگر تربیت کرنے والا اسے اپنے جیسا بنا دیتا ہے. کتاب آپ کی, راوی آپ کے, قلم آپ کے, کتابیں آپ کی, فیصلہ بھی آپ خود کرو. اب میں تاریخ کا آئینہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں. مجھے کسی سے کوئی جھگڑا نہیں, مجھے کسی سے کوئی لڑائی نہیں. میں نے تو لمحہ فکریہ دینا ہے, وہ میں لمحہ فکریہ دے کے چلا جاؤں گا. آپ جانو, آپ کے کام جانے, آپ غور کرو, آپ فکر کرو. یاد رکھو
تیرا دین پہ غالب نکلا، پڑھ گیا وقت تو اصغر بھی ابو طالب، پڑھ گیا وقت تو اصغر بھی ابو طالب۔ یہ میرے بھائیوں نے یہ حکم کیا ہے، قربانیان کے حکم پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب بی بی ام الحسین کے کچھ دو چار فکریں سنا ہو۔ میرے بھائیوں، آج 5 محرم ہے، میں سوچ رہا ہوں میں کون سے واقعہ کا ذکر کروں۔ چلو ایک فکرہ کہتا ہوں۔ 2 مرتبہ علی کی بیٹی کوفے میں آئی، جو نرم دل مومن ہیں ان سے معافی مانگی، جو بزرگ ہے جن کا تحقیق سے تعلق ہے، خصوصاً سادات احباب میرے حق میں دعا کریں گے۔ 2 مرتبہ علی کی بیٹی کوفے میں آئی، ایک مرتبہ شہزادی بن کے، ایک مرتبہ قیدی بن کے۔ اجرکم اللہ، جزاکم بربکم، اور مولا تمہارا پرس قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ شہزادی بن کے، ایک مرتبہ قیدی بن کے۔ اب اگر میں تفسیر بیان کرتا ہوں نا کہ شان سے علی کی بیٹی کو علی کے بیٹے لے کے آئے تو وقت بہت گزر جائے گا، ہمیں آگے جا کے مجالس میں پڑھنی ہے۔ بس میں جلدی سے فکرہ کہتا ہوں۔ جب علی کی بیٹی آئی حسن کے سائے میں، حسین کے سائے میں، عباس کے پہرے میں، کوفے میں آئی بی بی۔ بس عزاداروں میں نے مختصر کر دیا۔ مولا علی نے استقبال کیا، رات کے وقت قافلہ داخلہ کوفے میں ہوا۔ مولا علی رک رک کے بتا رہے ہیں، بیٹا زینب یہ فلاں موڑ ہے، یہ فلاں چوک ہے، یہ فلاں بازار ہے۔ بابا بازاروں کا تعارف تو بیٹوں کو کرایا جاتا ہے، کہاں بیٹی کوئی وقت آئے گا۔ آئے بس عزادار ہوتا ہے کیا کی جناب سیدہ آگے کوفے کی عورتوں نے درخواستیں پیش کی علی کی بیٹی کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے۔ درخواست منظور ہوئی، بیبیاں آئی۔ ایک بی بی نے ہاتھ باندھ کے کہا، او کریم باپ کی کریمہ بیٹی، میرا دل نہیں کرتا میں تیرے قدموں سے دور جاؤں، مجھے اپنے قدموں میں رکھ کے قرآن پڑھا۔ بی بی نے درخواست قبول کی۔ اس بی بی کا نام بی بی نوار ہے۔ تاریخ کہتی ہے جب قرآن پڑھ چکی اس کے باپ نے اس کی شادی طے کر دی۔ ابھی میں اس کے شوہر کا نام نہیں بتاؤں گا، آپ خود سمجھ جاؤ گے۔ شادی طے کر دی۔ آخری جو دن آئے نا، علی کی بیٹی کے قدموں پہ سر رکھ کے کہتی ہے، آقا زادی اللہ جانے اب کب ان چہروں کی زیارت ہو۔ آقا زادی میری خواہش اگر پوری کر دے، تو علی کی کریم بیٹی ہے، کریمہ بیٹی ہے۔ آقا یہاں بول، مانگ کیا مانگتی ہے؟ کہ کوئی ایسا موقع ہو سکتا ہے کہ آپ اس غریب کنیز کے گھر آئیں۔ ایک مرتبہ اس کے چہرے کی طرف دیکھا، بی بی رونے لگی، کہا آؤں گی لیکن تیرے دروازے سے گزر جاؤں گی۔ اجرکم اللہ، اور کیوں شرم کر کے رو رہے ہو؟ آؤں گی تیرے دروازے سے گزر جاؤں گی۔ یہ فکر سنت ہے نا، میرے ساتھ چیزیں مارنے لگی جائے، رونے لگی۔ اللہ جانے علی کی بیٹی کو میری حاضر قبول نہیں۔ یہ آواز مولا حسن کے کانوں میں پڑی۔ مولا آئے کہ اس گھر میں اس طرح بلک بلک رونے والا کون ہے؟ جب اس کے پاس آیا کہ کیا وجہ ہوا ہے، کس بات نے تجھے بلایا ہے؟ تو میں نے کہا کنیز کے گھر بی بی کو آپ آئیے۔ بی بی نے کہا نہیں میں نہیں آ سکتی، گزر جاؤں گی، آؤں گی نہیں۔ مولا حسن نے دیکھ کے پھر رونا شروع کر دیا کہ اچھا چلو میں اسی زینب کے بھائی کو بلاتا ہوں، وہ تیری آرزو پوری کر دے گا۔ مولا حسین کو بلایا، آواز آئی یہ تو نوار رو رہی ہے۔ کہا کس نے رلایا ہے اسے؟ کہا مولا میں نے آپ کی بہن سے کہا ہے اس کنیز کے گھر آنا۔ مولا بی بی نے کہا گزر جاؤں گی، نہیں آؤں گی۔ آواز آئی اچھا
اچھا چلو ٹھیک ہے، تیری محبت کو دیکھ کے میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں ایک رات تیرے پاس آ کے ٹھہروں گا، لیکن یاد رکھنا وہ ہمیں پہچان لینا۔ بس رونے والوں آزاداروں تاریخ کہتی ہے، بی بی جلدی سے اٹھی، مولا مجھے دن بتائیے، مولا مجھے ٹائم بتائیے۔ سرکار کرنے لگا 61 ہجری ہوگی، 10 محرم کا دن گزر جائے گا، جب رات آئے گی تیرے گھر میں آؤں گا۔ تاریخ کہتی ہے شہید ہو گئی شودا، اچھل گئی علی کی بیٹی۔ عمر صاحب نے کہا جلدی جاؤ یہ سر پہنچاؤ ابن زیاد کے پاس کہ ہم نے حسین کو قتل کر دیا ہے، خولی ملعون نے سر لیا۔ رونے والوں عزاداروں ساداتوں غیر سادات میرے شیعہ سنی بھائیوں، یہ سر لے کے جب پہنچا نا دروازے تک، دروازے بند ہو چکے تھے۔ اس کی 2 بیویاں تھیں کوفے شہر میں، ایک شہر سے باہر، یہ جو شہر سے باہر تھی نا یہ سرکار کی گلیز تھی۔ کہتا ہے میں آج وہیں رہ جاتا ہوں، صبح چلا جاؤں گا۔ اسے کیا پتا ہم کس سے جنگ کر کے آئے ہیں، ادھر اس کا کیا حال ہے، کبھی دائیں جاتی ہے، کبھی بائیں جاتی ہے، کبھی چھت پہ جاتی ہے، کبھی مسلح بچھاتی ہے۔ مولا آپ نے آج کا وعدہ کیا تھا، مولا آپ نے آج کا وعدہ کیا تھا، مولا آپ نے آج کا وعدہ کیا تھا۔ یہ مسلح پہ بیٹھی ہے، یہ لعین داخل ہوا، تاریخ کہتی ہے اب اس نے بے ادبی سے سر اٹھایا ہوا تھا، اللہ جانے کس چیز میں سر کو چھپایا ہوا تھا۔ میں کیسے کروں رونے والوں عزاداروں سادات و غیر سادات، جب دیکھنا کہ میری بیوی سامنے نہیں ہے، دیکھنا کیا ہے، سامنے تندور جل رہا ہے، تندور سے ڈھکنا اٹھایا، تندور میں سر کو چھپایا، سامنے رات اکٹھی کر دی، آ کے بیٹھ گیا۔ اتنے میں یہ آئی، کہنے لگی یہ بلون کہاں سے آ رہا ہے؟ کہنے لگا کربلا میں جنگ تھی، کس سے جنگ کی ہے؟ کہ حسین سے۔ تڑپ کے کہنے لگی اور زہرا کا گھر برباد کر دیا تو نے۔ کہتے نہیں یہ حسین کا ہم نام ہے، جلدی کر مجھے کھانا دے۔ بس رونے والوں عزاداروں سادات و غیر سادات، میں اپنی سہمتوں کو تمام کرنے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ یہ دیکھ کے کہنے لگی اچھا تجھے کھانا دیتی ہوں، تجھے کھانا دیتی ہوں، لیکن سب وہیں پہ ہے، تو کیوں آ گیا ہے؟ کہتا ہے میں پہلے جا کے پہنچوں گا، مجھے انعام زیادہ ملے گا، تیرا حصہ تجھ تک پہنچ جائے گا۔ کہنے لگی لعنت پڑے تجھ پہ بھی، تیرے مال پر بھی، آج تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا، ایک سوال کرتی ہوں، ایک سوال کرتی ہوں۔ کہنے لگی کیسا سوال؟ کہ مجھے مدینے جانے کی اجازت دے دے، مجھے مدینے جانے کی اجازت دے دے۔ میرے مولا نے کہا تھا 61 ہجری آج کی رات وہ میرے گھر آئیں گے، میرا صادق امام ہے، میرے مولا کے ساتھ جھوٹ جھگڑا نہیں۔ اللہ جانے کیسی مجبوری ہو رہی ہے، بس عزاداروں تاریخ کہتی ہے یہ سو گیا، بی بی تڑپتی رہی، تہجد کا وقت آیا، جب اٹھی نا مسلح لے کے، اب جو دیکھتی کیا ہے، کچھ نور کی عماریاں اتری ہے، 5 بیوی ہے، تندور کے گرد گھوم گھوم کے کہہ رہی ہو میرے حسین مظلوم، او میرے بیکس حسین۔ اب یہ دیکھتی جلدی سے دوڑی، کہتی بیوی تم کون ہو؟ ایک بزرگ بیوی آگے بڑھی، کہا میں خدیجہ الکبریٰ ہوں۔ کہا یہ بیوی کون ہے؟ یہ سیدہ زہرا ہے۔ ایک مرتبہ جلدی سے بیوی کے پاس آ کے کہنے لگی بیوی میرے گھر میں آئی ہو، میری آقا زادی ہو، مجھے حکم کرو۔ آواز آئی اس لیے آئے ہیں کہ میرے بیٹے نے وعدہ کیا تھا تیرے ساتھ رات تیرے گھر میں رہوں گا۔ رونے والوں عزاداروں دیکھتی کیا ہے کہ تندور میں سر ہے سرکار کا، سر رات ہٹائی، سر اٹھایا، سر اٹھایا، رضا سے صاف کیا، رضا سے صاف کر کے رو رو کے بی بی کہتی ہے السلام علیکہ ایھا الغریب، السلام علیکہ ایھا المظلوم۔ او غریب تجھے میرا سلام ہو، او مظلوم تجھے میرا سلام ہو۔ ہاں رونے والوں عزاداروں فکرہ سنو گے جس کے لیے محنت کی ہے، کہتے غریب شہید، اے شہید، اے مولا اے شہید، آپ مجھ سے بولے مولا میں دعا مانگتی ہوں، آپ لب ہلا کے آمین کہیں، آپ کی دعا مستجاب ہو جائے گی۔